بالآخر ایک نہ ایک دن انسان کی اس گاڑی کو بریک لگنی ہے اور انسان کی سانسیں رکنی ہے اور انسان نے اس دنیا سے جانا ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا وہ اچھا ہو برا ہو، نبی ہو امتی ہو، امیر ہو مامور ہو، پیر ہو مرید ہو، استاد ہو شاگرد ہو، باپ ہو بیٹا ہو، سب نے دنیا سے جانا ہے۔ خوش قسمت اور کامیاب انسان وہ ہے کہ جو ایمان اعمال کے ساتھ دنیا سے چلا جائے۔ ایمان اعمال اگر انسان کے پاس نہیں ہے اور یہ چلا گیا تو معاملہ بڑا ہی سنگین ہے، آخرت کا بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ آگے قبر کی ایک طویل زندگی ہے، پھر قبر سے اٹھ کر پھر وہ زندگی ہے، حشر کے میدان کی زندگی ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال پر توجہ اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ پچھلا جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا، وہ ہندی کی بات رکھی تھی کہ سہاگن وہ جسے پیا چاہے۔ تو ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں جو اللہ قبول کر لے، اللہ ان اعمال کو قبولیت کا درجہ دے دے، اور اس کی فکر میں لگنا ہے۔ فرائض اپنی جگہ پر، یہ جو ہم نوافل پڑھتے ہیں تو یہ نوافل بھی حقیقت میں فرائض کی کمی اور نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں فضائل الصدقات میں، مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ 70 نوافل سے ایک فرض کی ادائیگی ہوگی، اور ہم اس پہ خوش ہیں کہ ہم نے 2 رکعت نفل پڑھ لیا۔ یہ نفل تب فائدہ مند اور اضافے کا باعث ہوگا جب فرائض کامل ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو حکم ہوا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو تہجد کا حکم ہوا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض کامل تھے، اور ان کے کامل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو آج ہم دیکھیں، ہم میں سے ہر بندہ سوچے کیا میں جو فرض پڑھ رہا ہوں یہ فرض کیا 100% کامل ہے؟ جیسا حکم تھا ویسے ادا کیا؟ تو بہت ساری کمزوریاں ہیں، اور وہ لوگ صحابہ جن کے اعمال کامل تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ دیکھ کر کرتے تھے، پھر بھی انہیں فکر ہوتی تھی نہ جانے قبول ہو نہ ہو۔
نہ جانے اس میں کوئی نقص تو نہیں رہ گیا، اور آج ہم اپنے نقص سے بخوبی واقف ہیں، پھر بھی مطمئن ہیں، پھر بھی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ تو محترم دوستو، ایک خسارے کا معاملہ ہے، خطرناک معاملہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نوجوان کو دیکھا، وہ نبی کی حدیث پڑھ رہا ہے، المرء مع من احب، بہت خوش ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا کل بروز محشر اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بلایا اسے اور کہا نوجوان، صرف محبت ہی کام نہیں آئے گی، یہود اور نصارہ وہ بھی تو اپنے انبیاء سے محبتیں کرتے تھے، تو کیا وہ یہود اور نصارہ اسے ہم کافر نہیں کہتے، اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہتے، اسے جہنمی نہیں کہتے؟ صرف محبت کام نہیں آئے گی، یہود و نصارہ محبت کے ساتھ ساتھ انہیں انبیاء کے اعمال کو بھی لینا تھا کہ انبیاء کا عمل کون سا، ان عمل کو لینا تھا، ان کے اعمال میں اپنے آپ کو رنگنا تھا، تب جا کے نجات ہوتی، تب جا کے یہ حدیث مصداق بنتی۔ جب عمل ہمارا نبی کے خلاف، کردار ہمارا نبی کے خلاف، تو صرف محبتیں یہ ادھوری رہ جائیں گی۔ دنیا ہے ہی مشقتوں کا گھر، تکالیف کا گھر۔ حضرت موسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے پوچھ لیا کہ اے اللہ، مسلمان کے اوپر دنیا میں تکلیف ہی تکلیف رہتی ہے، مشقتیں ہی مشقتیں ہیں، ہر وقت تکلیف میں گھرا ہوا۔ آخر وہ تیرا نام لینے والا، تیری توحید کا اقرار کرنے والا، رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت دکھاؤ، دروازہ کھولو جنت کا۔ جب جنت کا دروازہ کھلا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، جنت کی آبشاروں کو دیکھا، جنت کی مرغداروں کو دیکھا، جنت کے حور و غلماں کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کس کے لیے؟ رب العالمین نے فرمایا یہ اس آدمی کے لیے جو دنیا میں مشقتیں جھیل رہا ہے، تکالیف برداشت کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اللہ تیری عزت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے، لو کان اقطع الیدین والرجلین یحسب علی وجہہ منذ یوم خلقتہ الی یوم القیامہ۔ اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے کہ اگر کسی آدمی کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں، دونوں پاؤں کاٹ دیے جائیں، صرف دھڑ رہ جائے، دھڑ، اور اس دھڑ میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے، کب سے؟ جب سے پیدا ہوا، کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، پیدائش سے لے کر
قیامت کے دن تک وہ اسی طرح ہاتھ کٹے ہوئے، پیر کٹے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، تکالیف برداشت کر رہا ہے، مشقتیں برداشت کر رہا ہے، اور کرتے 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 وَكَانَ هَذَا مَصِيرُهُ لم یرا بؤساً قط، آخر میں جا کر اے اللہ اگر تو اسے یہ جنت دیتا ہے، یہ جنت کی نعمتیں دیتا ہے، یہ حور و غلمان دیتا ہے، تو گویا اس نے زندگی میں کبھی تنگی کو دیکھا ہی نہیں، کبھی پریشانی کو دیکھا ہی نہیں۔ ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار دبئی میں کام کرتے ہیں، وہ مجھے ایک دن بتانے لگے مولوی صاحب دبئی کی گرمی بڑی شدت والی سخت ہے، تو کہا سارا دن ہم مزدوری کرتے ہیں، تکالیف برداشت کرتے ہیں، لیکن شام کو جیسے ہی کمرے میں آتے ہیں تو ایسی آن ہوتا ہے، ساری دن کی تکلیف وہ بھول جاتے ہیں جیسے ہی گھستے ہیں اس میں۔ وہ جو دوپہر میں ہم نے بیلچا چلایا، جو ہم نے گرمی میں کام کیا، شام کو آ کے سارا بھول جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے بتلا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بھی پہلے بتلا دیا کہ دنیا کی مشقتیں اگر ہاتھ کٹے ہوئے، پیر کٹے ہوئے انسان زندگی گزار کر آ جائے، برداشت کر کے آ جائے، صبر کے دامن کو تھام کر آ جائے، آخرت میں اللہ جب یہ دے دے تو فرمایا لم یرا بؤساً قط، گویا اس نے کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ربا کافر کو تو نے بڑی نعمتیں دی، آج بھی دنیا والے مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ دیکھو وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، نماز کوئی نہیں پڑھتا، اس کے بعد 10 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، شراب کی محفلیں لگاتا ہے، پھر بھی اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے بنگلے ہیں۔ اور کراچی میں تو ایسے بھی سنا کہ عید سے ایک دن پہلے گئی دبئی شاپنگ کرنے، دوسرے دن واپس آ گئے، ایسے بھی لوگ۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت اقدس مفتی محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم ناشتے پر بیٹھے تھے، حضرت نے خود بتایا، ہمیں نشاندہی کرائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ربا کافر پر اتنی وسعت، فرمایا ذرا جہنم کا دروازہ تو کھولو۔ جب جہنم کا دروازہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا، وہاں کے عذابات کو دیکھا، وہاں کی آگ کو دیکھا، فرمایا یہ کس کے لیے؟ فرمایا موسیٰ یہ اس کے لیے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں لو کان لہ الدنیا منذ یوم خلقتہ الی یوم القیامہ وکان ھذا مصیرہ کأن لم یر خیرا قط۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ربا جس آدمی نے پیدائش سے لے کر قیامت تک، موت تک نہیں کہا، قیامت تک نعمتیں ہی نعمتیں دیکھی، آسائشیں ہی آسائشیں دیکھی، ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال تھا، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس موجود تھی، کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ فرعون کے بارے میں مشہور ہے، کبھی سر میں درد نہیں ہوا، فرمایا ساری زندگی اس کو نعمتیں ملی، جیسا چاہا اس نے وہ پورا ہوا، جو دل میں امنگ پیدا ہوئی اگلے دن پوری ہو گئی، لمحوں میں پوری ہو گئی۔ لیکن فرمایا زندگی گزارنے کے بعد اگر آخرت میں یہ جہنم میں جائے گا تو فرمایا وَكَانَ هَذَا مَصِيرَهُ كَأَن لَّمْ يَرَ خَيْرًا قَطُّ،
گویا کہ اس نے کبھی زندگی میں کوئی خیر دیکھی ہی نہیں، کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ یہ کیا خیر ہوئی کہ آخرت کا معاملہ اتنا کٹن ہو جائے۔